اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے پیارے پاکستانیوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جہاں جہاں بھی دنیا میں آپ آباد ہیں تو آپ کو عاطف چودھری کا سلام پہنچے۔ تو یہ بات کر کے ارشد شریف صاحب کی یاد آ گئی، تو میرا تو خیال ہے کہ دنیا کی مصیبتوں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں پہنچ چکے ہیں، اور یہی انسان کا جو اصل مقصد ہے جس کے لیے انسان زندہ رہتا ہے کہ جنت حاصل کرنا۔ تو جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے ہوتی ہے، باقی جو جنت دوزخ کے ٹکٹ بانٹتے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ پرمٹ کے اوپر بھی بک جاتے ہیں، اور وہ جو ہے میں نام نہیں لوں گا، یعنی وہ بینکنگ سسٹم جو ہے ہمارا، اس کے بہت سارے بینکوں میں جو ہے وہ یعنی سودی نظام کو بھی جو ہے وہ حلال قرار دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس وی لاگ کا یعنی جو مقصد ہے، جو یہ خاص کر میں کن کے نام کر رہا ہوں، یہ میں وی لاگ جو ہے اس کو میں نام کرنا چاہتا ہوں پاکستانی عوام اور خاص کر پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی نظر۔ تو بات بہرحال یہ تھی کہ میں تھوڑا سا شاید آج لمبا وی لاگ ہو جائے یا ہو سکتا ہے مختصر بھی ہو، تو اس میں سمپلی یعنی میں آپ لوگوں سے یہ باتیں جو میں کرتا ہوں، یہ خاص کر کوئی میں آپ سے ایسے لکھ کر یا یاد کر کے یا اپنے وی لاگ نہیں کر رہا ہوتا۔ میں جو ہے باتیں جو ہو رہی ہوتی ہیں، جو دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے، اس پہ اپنی ایک رائے جو ہے وہ آپ کو دیتا ہوں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ضرور لائک شیئر کیا کیجیے، اس کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو ایک تو جو ہے اچھی خبر یہ ہے کہ اسی چینل سے ہم سمارٹ لائف کاسٹ سے اقبال کی شاعری اور خاص کر شکوہ جواب شکوہ کا ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں اس نام سے، جس میں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اپنے احباب کے ساتھ، اپنے بچوں کو دکھائیں گے۔ اور یہ وہ والا طریقہ نہیں ہے جو آپ کو یوٹیوب پہ جب کہیں ملتا ہے، یہ ایگزاکٹک تھاٹ ہے، یعنی یہ کہہ لیں آئیڈیا ہے۔ تو اس میں یعنی ہم یہ کریں گے کہ ہر ایک شعر جو ہے وہ شکوہ سے لیا جائے گا اور دوسرا جواب شکوہ سے، اور اس میں کچھ جو مشکل الفاظ ہیں تو اس کی یعنی تشریح ایکسپلینیشن، جس کو اب اسٹوڈنٹ کو شاید تشریح کا بھی کچھ کو نہیں پتہ، جو ہے اردو سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم ایکسپلین کریں گے کہ اقبال کہنا کیا چاہتے تھے، کہ جو کہ ہمیں ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنے والوں نے اقبال کو اس لیے نہیں پڑھایا بلکہ اس بات کو پروموٹ کیا کہ اقبال اگر جو ہے اتنی مشکل شاعری ہمیں پڑھنا پڑتی ہے، نہیں اس اقبال کو مشکل بنا دیا۔ واقعی مشکل ہے، وہ سہل پسند لوگوں کے لیے اقبال جو ہے وہ مشکل ہے، وہ عام بندوں کو سمجھ نہیں آتا، کیونکہ وہ آپ جیسے لوگوں کو جو کمروں کی سیاست کرتے ہیں، بند کمروں کی، جو بند کمروں میں بیٹھ کے 25 کروڑ عوام کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ فرعون جو آج موجود ہیں، اور ہم مرے ہوئے فرعونوں کو گالیاں نکالتے ہیں۔ تو ایسا ہی جو ہے وہ اس دور میں یعنی ہو رہا ہے، جہاں پہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ غریب آدمی جو ہے وہ پس رہا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ پروگرام ان کے نام، تو اب میں اس کو شروع کروں گا منیر نیازی صاحب کے ایک بہت خوبصورت شعر کے ساتھ، کہ آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے، آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر بیکار ہی تو ہے۔ تو اس کو میں نے ویسے آپ جس پیرائے میں اس کی تشریح کریں، جیسے مرضی سے ایکسپلین کریں، اسے انٹرپریٹ کریں، آپ کہیں کہ شاید منیر نیازی صاحب جو ہے وہ اپنے محبوب سے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، تو لیکن میں نہیں سمجھتا۔ میں اس کو تھوڑا سا اس پیرائے میں لے کے آ رہا ہوں کہ جیسے ہم یہ وطن کی بات کر رہے ہیں، وطن کی بھی نہیں بلکہ وطن کی آزادی کی، کہ ہمیں ایکچول جو ہے وہ پچھلے 75 سال میں آزادی نہیں ملی، یہ آخری موقع ہے ہمارے پاس، تو آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل، یعنی وہ شاید آزادی مل جائے جو ہم ان لوگوں سے حقیقی آزادی چاہتے ہیں، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر بیکار ہی تو ہے۔ تو یہ عمر بھر کا سفر ہمارا بیکار ہی تو گیا ہے۔ کیسے کیسے بڑے لوگ تھے جن کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ دیے گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، اور اس کے لیے شاعر نے کہا ہے کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ، یعنی بھٹو کو قتل کروا کے ضیاء صاحب دعا مانگ کے جائیں گے، فاطمہ جناح کو قتل کروا کے ایوب صاحب جو ہے وہ ان کا نام مادر ملت رکھیں گے اور کہیں گے ملک و قوم کا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔
ان سے الیکشن جیتیں گے دھاندلی کے ساتھ، ان کی جو ہے کریکٹر اسیسینیشن کریں گے. یا خان صاحب آئیں گے جناب، وہ جو ہے وہ آ کر ملک کے اوپر جو ہے ملک میں جو ہے فحاشی کا اڈا اسے بنا دیں گے. اور لیکن ہم خاموش تماشائی بن کے ہم سیکرٹ ایکٹ جو ہے جو انگریزوں کا بنایا ہوا ہے اس کے نیچے دبے رہیں گے، اور ہمارے سارے اداروں کو وہ کنٹرول کر چکے ہیں. اور جہاں پہ بھی آپ جائیں گے، یعنی آپ کو پرائیویٹ سیکیورٹی جو ہے جو سوسائٹیز کی ہے اس کا بھی اب کون ہے جی وہ بناتا ہے آگے، وہ فوج کا کوئی ریٹائرڈ افسر ہوتا ہے، اور بندہ اس سے پوچھے کہ تم سے ملک کی سیکیورٹی تو آج تک دفاع ہو نہیں پایا، تم کیا سیکیورٹی دو گے؟ اور آج جو خبریں پاکستان سے آ رہی ہیں وہاں سے یہ یہاں تک پتہ چل رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ یعنی وہی فرینچ ریولوشن والی بات کہ غریب کو امیر سے نفرت ہو گئی ہے، وہ اپنا حق چھیننا چاہتا ہے. کبھی گاڑیوں کے ٹائر چوری ہو رہے ہیں اور مہنگی مہنگی گاڑیوں کی چیزیں چوری ہو رہی ہیں، اور کون کر رہا ہے، کون کروا رہا ہے؟ یہ ساری قوم جانتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. ایک تو بیچارے غریب ہیں جو مجبور ہو کر، جن کو اب کوئی کہیں پر جو ہے اس ملک میں، یعنی آپ نے لوگ کہتے ہیں 42%، میں نہیں مانتا، اسٹیٹسٹک کا میں اسٹوڈنٹ نہیں ہوں اسٹیٹس کا، لیکن میرا خیال ہے کہ 62% مہنگائی جو ہے اس ملک پر مسلط کر دی گئی ہے، اور وائٹ کالر آدمی کا زندہ رہنا اس ملک میں محال ہو گیا. لوگ شہروں کو چھوڑ کر دوبارہ اپنے گاؤں کی طرف چلے گئے ہیں تاکہ شاید کچھ عرصہ اور جی سکیں. لیکن بجائے اس کے کہ یہ لوگ نکل کے ان سے سوال پوچھتے، جن کے بارے میں عمران ریاض خان نے کہا تھا کہ تم سے جواب لیں گے، تم سے سوال کریں گے، تو وہ سوال کرنے کی بجائے کیا کر رہے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ یہاں وہ فرینچ ریولوشن جیسے کہ کوئی خوشبو لگا کے نکلتا تھا اس کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا. تو جب لوگ اپنی ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکیں گے، اتنا بڑا ہجوم جو مولویوں نے فتوے دے کر آپ کو اس بات پہ لگا دیا ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کریں، چیریٹی، تاکہ حکومت کو اس کی پریشانی نہ اٹھانی پڑے، یہ بھی ان سے حکومت نے فتوے دلوائے ہیں. وہ مولویوں سے جو ہے سود کو حلال کر کے بینکنگ سسٹم کا جو نظام چلایا ہے وہ بھی انہوں نے چلایا ہے. جو ساری زندگی انہوں نے مہران گاڑی جو ہے جس کی جو دوسرے ملکوں میں اس کی قیمت 2 لاکھ سے زیادہ نہ ہو، وہ 10 لاکھ کی بیچ کر جو کمیشن انہوں نے کھایا ہے وہ سارا، اور وہ موٹر وے جس کو گھما کر یہ وہاں تک لے گئے جہاں پر ان کے اپنے جو لگتے منسٹر اور سینیٹر تھے ان کی زمینیں تھیں، اور اس کو مہنگا کر کے حکومت کے خزانے سے ان کو پیسہ دلوایا گیا. اور پھر یہ لوگ آگے کہتے ہیں، اور ان کو پورے پاکستان میں 3% سے زیادہ ان کی مقبولیت نہیں ہے، لیکن یہ جناب پورے جو ہے پاکستان کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو لوگ انوالو ہیں. تو آخری آواز یہ ہے، بس آخر پہ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ 8 تاریخ کو نکل کر خواہ موت آ جائے، خواہ یہ آرڈر آ جائے کہ جو نکلے گا ووٹ ڈالنے اس کو مار دیں گے، تب بھی ہم نے ووٹ ڈالنے جانا ہے، کیونکہ ہم نے آواز دے کے دیکھنی ہے کہ آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر بیکار ہی تو ہے. بڑے بڑے لوگ چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے، لیکن آنے والی نسلیں ہمیں یاد رکھیں گی. اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.